التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت اور عزت نال درود پاک آخری گانا کے جڑے پڑھنا دوواں وچکار اللہ اللہ. قابل احترام سامعین کرام، رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت والا مہینہ اپنی تمام تر رونقیں اور بہانے دے کے رخصت ہوا چاہتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ انسان، وہ مسلمان جنہوں نے عرش سے آئے اس مہمان کی عزت کی، احترام کیا، اس کی توقیر کا خیال رکھا، اس کے وقار کو مد نظر رکھا. اور اس سے بڑھ کے بد نصیب کوئی نہیں جو اس ماہ مبارک میں بھی اپنے روٹھے خدا کو منا نہ سکا. حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. کتنی مرتبہ بری زندگی گزارنے والوں کو اچھا خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور کتنی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے اچھی بھلی زندگی گزارنے والے، عبادت اور ریاضت کی زندگی گزارنے والے، خاتمہ ان کا ایسا برا لگتا ہے کہ اللہ کی پناہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بڑا ولی تھا جو مستجاب الدعوات تھا، یعنی جو ہی وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کی دعا فوراً قبول کرتا. اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، قبول کرنے پہ آئے فوراً کر لے، وہ جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے بدلے میں کچھ اور دے دے، اس دعا کی برکت سے کوئی آنے والی آفت ٹال دے، جلدی قبول کر لے، دیر سے قبول کرے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہ، یا اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں. 40 سال بعد دعا قبول. تو یہ میرے رب کی قدرت کی رنگ ہے. رب نہ بھیڑے کوئی نہیں لا سکنا، اتنے عاجزیاں، التجاواں، آوزاری ہو سکتیاں، زور تے طاقت کا ہی نہیں چلتا. لیکن اس کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ جو ہی وہ ہاتھ اٹھاتا اس کی دعا قبول ہو جاتی. اس کی قوم کا حضرت موسیٰ کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو قوم کے لوگ آئے، کیا
حضرت موسیٰ کے خلاف بددعا کرے. وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بددعا کر سکتا؟ لوگوں نے مجبور کیا، لالچ دیا، نہ مانا. تھا تو ولی لیکن زنانی نیت کو مجبور ہے. پتلے درجے کا رنگ مرید اس لیے تھا کہ لوگوں نے اس کی بیوی کو کہا کہ آپ اسے قائد کریں. اتنے طرف نہ تھی نہیں، اس کی بدبختی آئی ہوئی تھی، شقاوت کا وقت آ چکا تھا. تو اس نے بیوی کے کہے میں آ کے نبی کے خلاف بددعا کے لیے اللہ نے اس کی حالت کتوں والی کر دی. اس کی زبان باہر نکل آئی، جس طرح کتا اپنی زبان باہر نہیں نکال کے رکھتا ہوتا، اس طرح اس کی زبان باہر نکل آئی. اس سے گال بہنے لگی اور لوگ اس کے ساتھ نفرت کرنے لگے. قرآن مجید خود پارہ نمبر 9 میں اس واقعے کو بیان کرتا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. پارہ نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 176 کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہو، کتے جیسا اللہ نے اسے بنا دیا. تو ولی دعائیں قبول ہونے والا ولی، اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. پورے خاتمے کی باری آئی تو نبی کے خلاف بددعا نکلنے کی وجہ سے ساری کی ساری باتوں پہ پانی پھر گیا. تو اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، اینڈ پہ ہے. یہ رمضان المبارک کا اینڈ لگ رہا ہے، رمضان المبارک کا اختتام ہو رہا ہے. آج آخری جمعہ ہے، پیچھے 4-5 دن باقی ہیں. تو یہ ہمارا خاتمہ کیسے لگتا ہے؟ اگر ہم اس خاتمے کو اچھا کر لیں، اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں تو پیچھے جو کمیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو نقصان ہوا ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں. ان آخری 5 دنوں میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے، رجوع اللہ کر کے، سحری اور افطاری کے وقت آنکھوں سے آنسو بہا کے، رونے والی صورت بنا کے، ہم اپنے رب سے معافیاں مانگ کے، اس کے ساتھ تعلق بحال کر کے اس خاتمے کو اچھا کر لیں. انشاءاللہ تعالی وہ جو پیچھے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں بھی خوبیوں میں بدل دے. کیا آپ نے سنا نہیں؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ کسی کی توبہ اتنی اخلاص میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. پنجابی میں کہوں تو زیادہ لطف آئے گا آپ کو. اللہ نے کئی بندیاں نے توبہ ایک اخلاص بدھی گئی ہوگی کہ پچھلے گناہ بھی اللہ نیکیاں نہ بدل کے رکھ چھوڑے. قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو یہ ابھی موقع ہے ہمارے پاس، ابھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور ان قیمتی گھڑیوں کو استعمال میں لا کے اپنے پچھلے ہونے والے نقصان کی تلافی کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. تو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. قرآن سن کے بھی آپ کی آواز نہیں نکلتی تو کیسے نکلے گی؟ مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اللہ، اس یا ایھا الذین آمنوا میں کتنی مٹھاس ہے، لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. ماں جس بڑے پتریاں سدے نہیں نا
آخری او مینڈے مٹھے پترا، کتنی اس جملے مٹھاس ہے، 70 ماؤں کی مٹھاسوں کو اکٹھا کیا جائے اس ایک جملے پہ قربان کیا جا سکتا، جو قرآن اللہ مجھ اور آپ سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو، آمنو جو مجھے کعبہ سے بھی زیادہ پیارے ہو۔ شاید آپ حیران ہو کہ آمنو کا یہ معنی کیسے کیا جا رہا کہ اے میرے وہ بندو جو مجھے اپنے گھر بیت اللہ سے بھی زیادہ پیارے ہو۔ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ، اے لوگوں یہ کعبہ بڑا محترم ہے، اللہ کا گھر بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن اللہ کو اپنے مومن بندے کی عزت اس کعبہ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جن کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، اللہ پاک تمہیں متوجہ کر رہا ہے، اللہ پاک تمہیں بیدار کر رہا ہے، اللہ پاک تمہیں مخاطب بنا کے کہتا ہے توبوا الی اللہ، اے میرے بندو مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہو، میری طرف کیوں نہیں بھاگ کے آتے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کے آؤ نا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کی طرف دوڑ کے آؤ نا، جلدی سے آؤ نا، اس سے نہیں دوڑنا، اس کی طرف دوڑ کے آنا ہے، اس سے دور نہیں جانا، اس کے قریب آنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ تو ایسا مہربان اللہ ہے کہ جب تم ایک قدم اس کی طرف چلتے ہو وہ 10 قدم آپ کی طرف چلتا ہے، تم آرام سے اس کی طرف آتے ہو، اس کی رحمت دوڑ کے آپ کی طرف آتی ہے۔ وہ تو روزانہ ندائیں لگاتا ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار، میں اس کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر کے رکھ دوں۔ وہ اتنا مہربان اللہ، اتنا رحیم اللہ، اتنا کریم اللہ، وہ کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیں، باہر والے احباب بھی توجہ ادھر رکھیں۔ توبوا الی اللہ، اے لوگوں اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آ جاؤ۔ اللہ اللہ، اس کو نفس کا نہ سننا، یا تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم جائیں ہماری مرضی، نہ جائیں ہماری مرضی، ہم پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو در ایسا ہے جس میں جانا ہی جانا ہے۔ سورۃ الرحمن میں یہ سچ کے دور تلک کو تو تھوڑا نا میں نے گڑے نے یہ واقعے کاٹ چھوڑے۔ سورہ الرحمن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں، یہ زمین ہے وہ آسمان ہے، یہ میں نے دائرہ بنا دیا ہے، حدیں بنا دی ہیں، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم ان حدوں کو پھلانگ کے باہر جا سکتے ہو، کسی میں ہے طاقت زمین و آسمان کے دائروں کو کراس کر سکتے ہیں۔ سائنس اتنی ترقی کر کے بھی ابھی خلا میں پہنچی ہے، آسمانہ نے نیڑے بھی کو نہیں پہنچے۔ یا معاشر الجن والانس، کوئی نہیں بچ سکتا بھائی، کوئی نہیں بچ سکتا۔ دنیا میں، دنیا کی زندگی میں اگر ہم بھاگتے بھی پھریں، بچتے بھی پھریں، اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت کو نسنے بدنے ہو اس کو سنا مل کے رمنا،
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے بنا لو جن میں دنیا کی کوئی طاقت اثر نہ کرے، جنہیں ایٹم بم بھی نہ ہلا سکے، موت کا فرشتہ ان مضبوط قلعوں میں بھی پہنچ کے دم لے گا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو در ہے میرے رب کا در، اس سے ہماری چھوٹ نہیں ہو سکتی، اس کے پاس جانا ہے تو کیوں نہ شناسائی بنا کے جائیں، کیوں نہ واقفیتاں کر کے بنا، کیوں نہ محبت آڑیاں پینا پا کے بنا۔ جب جانا جو ہے اس کا سامنا کرنا جو ہے تو ضروری ہے کہ ناراضگی والا منہ لے کے جائیں، ہمارے چہرے پہ سیاہی چھائی ہو، ہم گھبراہٹ کا شکار ہوں، ہمارے اجسام پسینے میں شرابور ہوں، تو ایسی ملاقات کا کیا لطف آئے گا؟ ایسی ملاقات کا کیا لطف آئے گا؟ ایسی زندگی گزارو کہ جس ویلے تساں تے موت آوے، جس ویلے تساں تے موت آوے تے زمین والے رونے پہ ہون تے آسمان والے ہنسنے پہ ہون۔ وہ اگلا جہان اچھا ہو، خدا کا سامنا کرنے کے قابل، اللہ سے شناسائی بنائیں، محبت والا تعلق قائم کریں، اس سے دور نہ جائیں، اس کا قرب حاصل کریں۔ وہ تو ہے ہی اس قابل کہ اس کا قرب حاصل کیا جائے، وہ تو ہے ہی اس قابل کہ اس کی بات مانی جائے، وہ تو ہے ہی اس قابل کہ اس کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ ہمیں خود بلا رہے ہیں، خود ندا دے رہے ہیں، توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، توبہ بھی پھر ایسی نہ ہو جو صرف زبان سے ہو، بلکہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ آج جب میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں، استغفر اللہ کی تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے، نگاہوں کا ناجائز استعمال بھی ہو رہا ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے، ایک ہاتھ سے رشوت لی جا رہی ہے، صبح کو تہجد پڑھے جا رہے ہیں، دن کو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ کچے نے ڈاکو روزے رکھ کے افطاریاں بھی کرے رہے، اپنے تئیں وہ بھی نیک بنے ہوئے ہیں۔ ایسی توبہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتا وہ نیکیاں کرنا بھی چھوڑ دے، یہ میرا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو زکوٰۃ کی توفیق نہیں تو کیا وہ نماز بھی چھوڑ دے؟ نہیں، جتنی نیکیاں آپ کر سکتے ہیں کریں۔ ممکن ہے کوئی ایک نیکی اللہ کو پسند آئے اور آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گناہوں کے ہوتے ہوئے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ گناہ کو ترک کریں، گناہ کو چھوڑ دیں۔ اسکول میں، مدرسے میں بچہ غلطی کرتا ہے، جب تک اس غلطی کو چھوڑتا نہیں اسے استاد کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ بیٹا بار بار وہ کام کیے جا رہا ہے، اس کو باپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کام کو ترک کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہوں۔ حرام کھانے میں مبتلا ہوں تو حرام کھانا چھوڑو، حرام کرنے میں مبتلا ہوں تو حرام کرنا چھوڑو، فرض چھوڑنے کا گناہگار ہوں تو فرض ادا کرنا شروع کرو۔ سب سے پہلی شرط ہے خالص توبہ، کہ جو گناہ ہماری زندگی میں رچ بس چکا ہے، عموماً ہم کہتے ہیں کہ یار اب عادت بن چکی ہے، فطرت بن چکی ہے، اب اس گناہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اب ہم اس سے بچ نہیں سکتے، اب ہم اسے ترک نہیں کر سکتے۔ تو کیا آپ نے دیکھا ہے لوگ شیر کو پالتو بنا لیتے ہیں، وہ اپنی عادات تبدیل کر لیتا ہے، ریچھ اپنی عادات تبدیل کر لیتا ہے، تو وہ جنگل کے درندے وہ اپنی عادات تبدیل کر سکتے ہیں، میں اور آپ جو افضل المخلوقات ہیں ہم اپنی عادات نہیں بدل سکتے۔ ہمت تو کریں
عزم تو کریں، پختہ ارادہ تو کریں، خدا کے قریب آ کر تو دیکھیں. تو سب سے پہلے توبۃ نصوحا، جو جس گناہ میں مبتلا ہے، مجھے اپنا پتہ، آپ کو اپنا پتہ، اس گناہ کو چھوڑا. اور ایک اور بات، ہم مایوس کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہم توبہ کرتے ہیں، کسی دن دل میں جذبات آتے ہیں، کئی مرتبہ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک گناہ کسی کی زندگی میں ہے، کسی عالم کا بات سنا، ویسے کوئی خیال آیا، اللہ سے توبہ کرنا، یا اللہ مجھے معاف فرما. 3 دن نہیں گزرے، پھر اس کام پہ دل ہو گئے، اب پھر وہ کام ہو گیا. اب اللہ کہتے ہیں یار کیڑا فائدہ توبہ نہ. یہ نہ کہیں، جب ہم نے توبہ کی نا سچے دل سے، وہ پچھلا تو معاف ہو گیا نا، اب دوسرا کرنے سے پہلے اگر موت آ جائے تو خدا کے پاس صاف ستھرے ہو کے جاؤ گے. ایک دن میں کسی سے 70 مرتبہ ایک گناہ ہو، وہ 70 مرتبہ دل سے استغفار کرے، اللہ اسے 70 مرتبہ معاف کر دے. ایک ہی دیواری 70 باری گناہ ہوئے، لیکن توبہ بات خالص ہوئے تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے. کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو. پھر ہم نبی نہیں ہیں بھائی، کائنات میں صرف نبی ہیں جو معصوم ہیں، ہم عام انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی. اور مزے کی بات، اللہ کو پسند ہی ایسے بندے ہیں جن سے غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ معافی مانگتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم سارے حاجی نمازی پرہیزی بن جاؤ تو خدا تم سب کو لے کے نئی مخلوق کو لے آئے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کبھی سارے متقی بن وجن اللہ پاک آسی تسی دنیا تے کرنے کے پے ہو، تسی جنتا بنو، میں تے نئی مخلوق کرنے نا جڑی کدی بھول سی تے بات سیدھے راہ تے آ وے سی. کدی میں انہاں کو ناراض ہو گیا سا، کدی ماں او مناونے کی کوشش کرے سن. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اللہ کہتے ہیں مجھے گناہ کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، توبہ نہ کرنے پہ اعتراض ہے. گناہ تو تم نے کرنا ہے، تم سے ہونا ہے، یہ نہیں ہو سکتا تم سے گناہ ہو. کسی کے ذہن میں یہ بات ہے وہ اسے نکال کے پھینک دے. میں نبی نہیں ہوں، اپنے دماغ کو سمجھائے کہ بھائی میں نبی نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، تو اس ذات کو گناہ کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹ جانے پہ اعتراض ہے. غلطی ہونے پہ اساں اعتراض نہیں، غلطی کر کے اس پہ شیطان بن بننے پہ اساں اعتراض ہے. جب آپ سے غلطی ہوتی ہے، آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو میرے رب کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے. شاید معافی آپ ایک گناہ کی مانگیں گے، وہ معاف سارے گناہ کر دیں گے. اس نرانتا نہ بیڑا کوئی نہیں، وقت کوئی نہیں. جس وقت وہ جوش میں آ جائے، جس وقت اس کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگ جائے، وہ اللہ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو خالص توبہ کر لو نا. خالص توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں جس کی معافی مانگ رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ شرط یہ ہے آپ کے دل میں ندامت ہو. آپ کے دل میں کیا ہو؟ ندامت ہو کہ میرے رب تیرا رزق کھا کے تیری زمین پہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، مجھے معاف فرما دے. یہ ندامت کا جذبہ آپ کے دل کے اندر موجود ہو. اللہ اللہ. تیسری شرط یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ دل میں پکا ارادہ ہو، اے میرے رب میں تیری نافرمانی آئندہ نہیں کروں گا. ارادہ پکا ہو. اور ایک بات جو شاید آپ نے نہ سنی ہو، زبان سے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ باری معاف چکر بات نہ کرے، یہ زبان نہ آنا، کیونکہ یہ دعویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک وڈیائی. میں واقعی نہ کرے نا. اللہ پاک کا دعوے نہیں پسند، اللہ پاک کا عاجزی پسند ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں دل میں ارادہ ہو، ارادہ پکا ہوئے، ارادہ پکا ہو کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن زبان سے یہ الفاظ کہنے نہیں. کہنا یہ ہے اللہ بندہ تھا، تیرا بندہ ہوں،
مٹی سے بنا ہوں، آدم کا بیٹا ہوں، لفزشوں والا ہوں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوں، لیکن تیری رحمت کو امیدوار ہوں۔ میرے پیارے اللہ مجھے معاف فرما۔ ہاں یہ ضرور کہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ دعویٰ کرنا ہے تو عاجزی کا کرنا ہے، کمال کا دعویٰ نہیں کرنا۔ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، تو مجھے نیکیوں کی توفیق دے دے، تو مجھے نیکیوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم وفقنی لما تحب وترضى، اللہم وفقنی لما تحب وترضى، اللہ ان کام کرنے کی توفیق دے جڑے طوفان چنگے لگنے جنہاں تو تسی خوش ہو گئے۔ تو یہ دل میں ندامت کا جذبہ ہو، گناہ کو چھوڑ دیا گیا ہو اور اللہ سے توبہ کی باتیں کی جا رہی ہوں، معافی مانگی جا رہی ہو، تو اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اللہ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ فرماتے ہیں انما التوبة على الله، ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا میں اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اللہ نہ ذمہ رزق نے ذمہ چاہیا اس کبھی بھولا آسان، توبہ قبول کرنے کا ذمہ لے رہا ہے ان لوگوں کے لیے للذین یعملون السوء بجہالہ، جو بشری تقاضوں کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن پھر انہیں چین نہیں آتا، پھر انہیں سکون نہیں آتا، ان کا دل بے قرار رہتا ہے، ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا رہتا ہے، کتنا بڑا جرم کر بیٹھے ہو، اپنی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے مالک کو ناراض کر بیٹھے ہو، پھر ان کے دل میں توبہ کی چنگاری بڑھتی ہے، وہ چنگاری آنکھوں کے رستے آنسوؤں کی صورت میں بہتی ہے، تو میرے رب کی رحمت کا دریا بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، جلدی سے جلدی توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مرنے سے پہلے اللہ سے معاملہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، میں قرآن میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں میں تمہارے گناہوں کو ضرور بے ضرور بخش دوں گا۔ لیکن دوسری صورت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ لوگ جو گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، گناہوں میں زندگی بسر کرنے کا گویا ٹھیکہ لے لیتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، حتی اذا حضر احدهم الموت، وہ اپنی توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں، کل کر لوں گا، اگلے رمضان میں کر لوں گا، اگلی عید پہ کر لوں گا، جمعے کے دن کر لوں گا، مؤخر کرتے 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 وہ اگلا رمضان تو نہیں آ پاتا، لیکن موت کا فرشتہ اپنے پنجے کاٹ دیتا ہے، موت کا فرشتہ جپٹتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آ جائے، جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے، پھر تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، اس وقت میں توبہ قبول نہیں کرتا، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے صرف ایک مرتبہ ندامت میں غرق ہو کے کہہ دو اے اللہ جو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں وہ معاف کر دے، ندامت پوری ہوئی، عاجزی پوری ہوئی، میں 70 سالوں کے گناہوں کو بھی معاف کرنے میں ذرہ برابر دیر نہیں لگاؤں گا۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ موقع ہے بھیا. میں نے بات شروع کی تھی کہ رمضان گزر تو رہا ہے لیکن ابھی بھی 5 دن ہیں. ابھی بھی ہم اپنا اختتام اچھا کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہم اللہ سے ٹوٹا تعلق بنا سکتے ہیں, جوڑ سکتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, اللہ اللہ, یہ جو اللہ سے معافی مانگنی ہے یہ معافی ملنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے. بندوں کے حق ادا کیے بغیر معافی نہیں ملتی. آپ کسی سے ₹1,00,000 قرض لے لیں, اسے نہ دیں, پھر اللہ سے معافی مانگ لیں, معاف ہو جائے گا؟ جی نہیں ہوگا. کسی کی زمین پہ قبضہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں. وہ کل آیا ہوا تھا, ایک آدمی نے درزی کی دکان پہ ڈاکہ مارا, چوری کی, 12 سوٹ کٹ گئے, بد مسیحی بن کے اعتکاف گئے. پولیس نے وہاں سے جا کے پکڑا, سوشل میڈیا میں چل رہا تھا. تو بھائی اعتکاف بیٹھنے سے وہ 12 سوٹ معاف ہو جاتے ہیں. یہ بندوں کا حق ہے. تو بندوں کا حق, اس میں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس 1% بھی گنجائش نہیں ہے. 1%. اللہ نے حقاں بڑیاں وسعت ہے, بڑیاں وسعت. اس کو آپ آنا بھائی زمین کے آسمان میں خلا بھر کے میں نے لگے آؤ, زمین کے آسمان میں یہ خلا بھر کے بھی لگے آؤ نا, پھر شرک نہ ہو گیا کہ میں رحمت جو سے چاہیے تو میں پورا خلا معاف کر کے نیکیاں نہ تبدیل کر دے. اسے بڑیاں وسعت کہ بندے نے ہاتھ کے 1 روپیے کی بھی گنجائش چھوڑنے. آج کے جمعے کا یہ اہم سبق پلے باندھ لیں, بندوں کی حق تلفی نہ کریں. اللہ نے بندے نہ حق نہ مارو. اللہ نے حق کی کمی کوتاہی جب ہونی پئی کوشش پوری کرو اس کو بچنے کی, لیکن اگر پوری نہیں بھی ہو سکتی تو انشاءاللہ اسے معافی دیا بہت ساری صورتیں. لیکن بندے نہ حق معاف نہیں ہونا. بندہ نے حق ادا کرنے والے بنو, اللہ نے حق ادا کرنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا بھی بن ویسی, آخرت بھی بن ویسی. بیان تک ہو گیا. پچھلے جو میں عرض کی تھی اس نے پتہ نہیں